بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آداب دوستو، مجھے کہتے ہیں محمد سجاد سرور، اور آج ہم موجود ہیں صراط الاسلام ریسرچ سینٹر بٹالہ میں۔ آج کی ہماری نشست بطور خاص اوورسیز بھائیوں کے لیے ہے جن کے دل اسلام اور پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں۔ آج کی اس نشست کا مقصد ہمارے ان بھائیوں کے ذہن میں ایمان، عقیدے اور عمل کے متعلق اٹھنے والے سوالات کا جواب دینا ہے، اور ان سوالوں کے جواب دینے ہیں جو وہ براہ راست کسی عالم دین سے نہیں پوچھ سکتے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں علامہ تنویر بٹالوی صاحب۔ اس سلسلے کی ہماری تعارفی نشست ہے جس میں چند اہم سوالات علامہ صاحب سے پوچھیں گے، اور اس کے بعد آنے والے آپ احباب کے تمام سوالات کے جوابات ہم اپنی ترتیب کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ علامہ صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ پاک کے کرم۔ علامہ صاحب، اوورسیز کے حوالے سے میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا رزق کمانے کے لیے بیرون ملک جانا جائز ہے، اور اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے۔ جی، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ رزق کمانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ہجرت کرنا، جی، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کرنا، بنیادی طور پر تو یہ جائز ہے۔ سورہ ملک کی آیہ نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا ہے۔ فامشوا فی مناکبہا، پس تم ان کے راستوں پہ چلو، وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق سے۔ تو ساری زمین اللہ کی ہے۔ اللہ نے زمین انسانوں کے چلنے کے لیے ہموار کر دی ہے، راستے بنا دیے ہیں، اور ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جانا اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے بس میں دے دی ہے۔ تو جہاں سے انسان مناسب سمجھے، اس کے لیے حالات سازگار ہوں، وہ جا سکتا ہے، وہاں سے اپنا رزق کما سکتا ہے۔ اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ملکوں کی تقسیم ہو چکی ہے، اس میں دو قسم کے ممالک ہیں۔ ایک ہے مسلمان ممالک، ایک ہے غیر مسلم ممالک۔ جو تو مسلمان ممالک ہیں وہاں جانے میں تو بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہاں پہنچ کر بندے کا انشاءاللہ ایمان، عقیدہ اور عمل سلامت اور محفوظ رہے گا۔ باقی رہ کے غیر مسلم ممالک، وہاں پھر آگے دو ان کی قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان ممالک کی وہ ہے کہ جہاں پہ اسلام کے متعلق مکمل آزادی ہے، وہاں پہ بندہ اسلام کے مطابق اپنا عقیدہ رکھ سکتا ہے، اپنی عبادات سر انجام دے سکتا ہے۔ تو اسلام کے تقاضے ہیں ایک بندہ مومن سے، ان کے مطابق وہ پورا اتر سکتا ہے۔ تو ان ممالک میں رزق کمانے کے لیے ہجرت کرنا اور وہاں پہ قیام کرنا، اس میں تو بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، دوسرے وہ ممالک جو ہیں بھی غیر مسلم، اور پھر وہاں پریشانی یہ ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا وہاں پہ ناممکن ہے۔ سخت پابندیاں ہیں اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے، اپنے عبادت گاہوں کے قیام کے لیے، یا عبادت کرنے کے لیے، یا اسلامی معاشرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے۔ اب چونکہ ان ممالک میں پہنچ کر اپنے ایمان کو، عقیدے کو محفوظ رکھنا یہ ممکن نہیں ہے، تو ان ممالک میں رزق کمانے کے لیے جانا یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ علامہ صاحب، چونکہ انسان ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اوورسیز جو مسلمان بیرون ممالک میں ہیں، وہ وہاں اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا سوال ہے، کیونکہ بندہ مومن کے لیے سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان ہے۔ ایمان کی دولت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائی۔ ایمان قائم ہے، ایمان کی دولت پہ بندے نے پیدا دیا ہوا ہے، بھوکا مر جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بخشش کی امید ہے، لیکن اگر پیٹ اس لیے بھر رہا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، ایمان کا سودا کر کے وہ دنیا کما رہا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اس دنیا میں انہیں ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ تو کل قیامت کے دن جب سارے راز کھلیں گے، نامہ اعمال سامنے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، پھر اس وقت ایمان کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور کفر کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ دیکھیے ایمان کی قدر و قیمت،
قیامت کے دن جب ایمان کو توڑا جائے گا اور قیامت کے دن جب ایمان کی قدر و قیمت کا اظہار ہوگا تو اس وقت کیا نظارہ ہوگا؟ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی سے بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین کے مقدار سونا، زمین کے برابر سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ اسے عوض میں دینا چاہیے۔ جی بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ایک بندہ کفر کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، بفرض محال قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ مالک مولا اپنے کفر کی وجہ سے تو میں دوزخی ہوں، لیکن تو کرم نوازی فرما، میں ایمان کے بدلے میں زمین کے برابر سونا تیری بارگاہ میں فدیہ پیش کرتا ہوں، اتنا سونا لے لے اور مجھے دوزخ سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بفرض محال اگر وہ اتنا سونا بھی لے کے آ گیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اتنا سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایمان جسے ہم چند ٹکوں کے برابر بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ تو ہمارے اوورسیز بھائی یورپ ممالک میں ہوں یا جس بھی ملک میں، سب سے پہلے ان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کس قدر کر پاتے، اپنے ایمان کو بچانا، اور جو ہمارے غلط اعمال ہیں، ہماری بد نظری، ہمارے کانوں کا غلط سننے میں ملوث ہونا، ہمارے ہاتھوں کا، ہمارے پاؤں کا غلط سمت چل کے جانا، غلط چیزیں پکڑنا، ہمارے دل کا، ہمارے دماغ کا غلط جانب متوجہ ہونا، اور حرام رزق ہمارے پیٹ میں جانا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کی کمزوری کا سبب بنتی ہیں، ہمارے ایمان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ہمارے اوورسیز بھائی جو مختلف ممالک میں مقیم ہیں، سب سے پہلا ان کے لیے جو دینی اور ایمانی چیلنج ہے وہ اپنے ایمان کی بقا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت ہے، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ جب ان ممالک میں پہنچنا ہے تو وہاں پہ جا کے اپنے اسلامی تہذیب، تمدن اور معاشرت کو بھول نہیں جانا۔ وہ ان ممالک میں پاکستان کے نمائندے بعد میں ہیں، سب سے پہلے وہ اسلام کے نمائندے، ان کا لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ اخلاق، ان کا لوگوں کے سامنے کردار اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ لوگ انہیں دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کس مذہب کو فالو کرنے والے ہیں، آپ کس مذہب کو ماننے والے ہیں، یعنی اسلام کے نمائندے بن کے وہاں پہ رہیں، خود اسلام کے اوپر کاربند رہیں، اور ان کی کوشش ہو کہ ہمارا اثر غیر مسلم کے اوپر ہو، وہ ہمیں دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیزوں کی حفاظت اگر ہمارے بالخصوص یورپ میں اور دیگر غیر مسلم ممالک میں رہنے والے اب آپ کر لیں تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرنا۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ بیرون ملک مقیم ہمارے بھائیوں کے ذہن میں اکثر سوالات اٹھتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات کے لیے اوورسیز بھائی بلا جھجک ہم سے، آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے۔ اب ظاہر ہے سوالات تو ہر جگہ پہ ہیں، جو بھی بندہ جس کے دل کے اندر ایمان ہے اور وہ اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتا ہے اور مزید کرنا چاہتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوگا اس کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ میری زندگی، میرا کاروبار، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری اولاد کی تربیت یہ اسلام کے مطابق، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں اپنے اسلام کی حدود سے نکل جاؤں۔ تو پھر بڑے سوالات اٹھتے ہیں، کچھ مقامات پہ سوال پوچھنے کا ماحول ہوتا ہے، ذرائع موجود ہوتے ہیں، کچھ مقامات پہ نہیں ہوتے، اور پھر ہمارے بہت سارے خصوصاً نوجوان ساتھی ایسے ہیں کہ جو سوال پوچھنے سے جھجکتے ہیں۔ تو اپنے اس پروگرام کی وساطت سے ہم اپنے احباب کو دعوت دیتے ہیں کہ کوئی بھی سوال ہو، عقائد کے متعلق ہو، اعمال کے متعلق ہو، معاملات کے متعلق ہو، کاروبار کے متعلق ہو، وہاں کے رہن سہن کے متعلق ہو، کوئی بھی سوال ہو جس کی شرعی نقطہ نظر سے رہنمائی آپ کو درکار ہو، سکرین پہ آپ کو ہمارے فون نمبر نظر آ رہے ہیں، آپ فوری جواب چاہیے ہمیں کال کریں، کچھ وقت درمیان میں موجود ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کریں، انشاءاللہ چند منٹ بعد اس سوال کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب آپ تک پہنچ جائے گا۔ تو سوال کرنا چاہیے، اس میں جھجکنا نہیں چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال اٹھتا ہے، بندہ وہ پوچھتا نہیں ہے، پھر وقت آتا ہے کہ اسی کام میں بندہ خود ملوث ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے، حرام میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بھی ہم سے یہی تقاضا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے پوچھو جس کے متعلق تم جانتے نہیں ہو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جہالت کی شفا سوال پوچھنا ہے۔ ہمارے احباب ضرور ہم سے رابطہ کریں اور سوال پوچھا کریں، اور
جو آپ کے سوال ہمارے پاس آئیں گے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے نام سے اس نشست میں ہم شامل کریں. جی ماشاء اللہ. تو یہ نشست انشاءاللہ اول سے ہمارے بھائیوں کے سوالات کے جواب پر ہی ہوا کرے گی. جی تو تفصیل کے ساتھ ان سوالات کو یہاں پہ ہم ڈسکس کیا کریں. ناظرین یہ ہماری پہلی تعارفی نشست تھی جس میں ہم نے کچھ سوالوں کے جواب دیے. آنے والی کسی نشست میں آپ اپنے ذہن میں اٹھنے والا کوئی بھی سوال جس کی شرعی لحاظ سے کوئی حیثیت ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے لیے اسکرین پر ہمارے نمبر دیے گئے ہیں, آپ آسانی سے ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات کا جواب. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ اپنے دوست محمد سجاد سرور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.